السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. سائفر کے حوالے سے سازشی بیانیہ بنایا گیا، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ اس بیانیے کی بنیاد کے اوپر پھر لوگوں کو غدار قرار دیا گیا، سیاسی جماعتوں کے خلاف ٹرینڈز بنائے گئے، صحافیوں کو غدار قرار دیا گیا. آج اسی سلسلے کی ایک اور کڑی، یعنی جو پہلی آڈیو لیک ہوئی تھی اس ہفتے، اسی سلسلے کی ایک اور کڑی، ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے. اس آڈیو لیک کے اندر جس طرح سابقہ آڈیو میں ہم سن سکتے تھے کہ عمران خان صاحب اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں، اور اس گفتگو میں خان صاحب یعنی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس پلے ود اٹ، کھیلتے ہیں اس کے ساتھ. تو آج کی آڈیو لیک میں اسد عمر، شاہ محمود قریشی، اعظم خان، عمران خان سنائی دے جا سکتے ہیں. یہ آڈیو لیک اس سائفر کہانی کی سازشی تھیوری کا بھانڈا ایک بار پھر پھوڑ چکی ہے. یہ سازشی بیانیہ بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے. اس صورتحال پر اور اس آڈیو لیک کے آنے کے بعد کی صورتحال پر اس پروگرام میں ضرور گفتگو کریں گے. لگتا یہی ہے کہ یہ کنٹینیوٹی آف دس کنورزیشن ہے، یعنی جو پہلے ہو رہی تھی کنورزیشن اسی کی کنٹینیوٹی میں یہ بات ہو رہی ہے. کچھ اعتراض تحریک انصاف کے لوگوں نے سوالات اس پہ ضرور اٹھائے ہیں، لیکن پہلے سنتے ہیں کہ آج کی اس آڈیو لیک میں کیا نئے انکشاف ہوئے. لیٹس ہیئر دس فرسٹ کہ کیا باتیں ہوئی. اچھا شاہ جی، ہم نے کل میٹنگ کرنی، آپ نے، ہم تینوں نے اور وہ فورن سیکشن، اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کی چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس نہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کے یہ اعظم کہہ رہا اس کے منٹس بنا نہیں، اس سے فوٹو اسٹیٹ لیکن میٹنگ 7 کو ہوئی ہے نا. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. ہم لکھے سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے، میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بغیر آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں، بیکاز لیٹر نہیں ہے، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ. وہ یہ ہے نا، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، وہ لیٹر ایک ہی چیز ہے. لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا، تو آپ پبلک جلسے میں تو یہ کہتے ہیں. دیکھو اس آڈیو کے اوپر اب تک پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا جو رد عمل آیا ہے اس رد عمل میں کسی نے بھی اس آڈیو لیک کے فیک ہونے پر کوئی یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ آڈیو لیک سچی ہے یا غلط ہے. اگر سوال اٹھایا بھی ہے، یعنی تسلیم کیا ایک طرح سے اس آڈیو کو، فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ آڈیو لیکس اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ مریم نواز صاحبہ کی بریت سے توجہ ہٹائی جا سکے. وہ آگے بتا رہے ہیں کہ ڈیمارچ کب ہوا تھا، جب ڈی کلاسیفائی کیا تھا اس خط کو کابینہ نے. یعنی انکار نہیں کر رہے فواد چودھری صاحب. اگر ہم آگے آپ کو بتائیں تو فروخ حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سازش کی تحقیقات اب ناگزیر ہو چکی ہے. وہ بھی اپنی اس پوری ٹویٹ میں کہیں بھی حقیقی آزادی ان سب چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن انکار یا منع نہیں، یا یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آڈیو جو آئی ہے سامنے یہ غلط ہے. اسی طرح شہباز گل صاحب نے اگر اعتراض اٹھایا ہے تو اعتراض اٹھایا ہے انہوں نے اس آڈیو لیک کے سب ٹائٹلز کے اوپر، کہ جہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ منٹس آف دا میٹنگ بنا لیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی منٹس آف دا میٹنگ بنا لیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو رد و بدل یا مینور کر دیں گے، جو شہباز گل صاحب نے اس پر اعتراض اٹھایا اپنی ٹویٹ میں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اون کر رہی ہے اس کو، یہ ڈینائی نہیں کر رہی ہرگز کہ یہ آواز ان کی نہیں ہے یا یہ آڈیو ان کی نہیں ہے. اس پروگرام میں مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جناب رضا رومی صاحب سینئر صحافی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. سینیٹر رانا مقبول صاحب نون لیگ سے ساتھ ہوں گے. رضا رومی صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں کہا جا رہا تھا بند کمرے کے اندر، پھر باہر نام لیا جا رہا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی آپ کی نظر میں رضا رومی صاحب؟ دیکھیے، اس کی وجہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تو آپ کسی تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں انہی سے پوچھیں کہ وہ خان صاحب کیا سوچ رہے تھے. میرے خیال سے خان صاحب جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ان کا خطاب تھا، قوم سے خطاب بھی تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایک ملک، پھر ان کے منہ سے غلطی سے امریکہ نکل گیا تھا. مجھے یاد ہے کہ وہ یہ ابھی وہ نکلے نہیں تھے، ابھی وہ بار بار قوم سے جو خطاب کرے تھے اس میں وہ اس کا ذکر کر رہے تھے. تو میرا پہلے ان کا شاید یہ ارادہ تھا کہ وہ یہ بیرونی سازش کو تھوڑا سا مسٹیریس ہی رکھیں گے. پھر وہ جب امریکہ کی بات نکل گئی تو بس پھر وہ بات زبان عام پہ آ گئی، اور پھر وہ ایک آپ کو پتا ہے کہ وہ پورے. اچھا رضا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس خطاب کا حوالہ دے رہے ہیں ہم وہ سنواتے بھی ہیں، اس میں کیونکہ بظاہر لگ رہا تھا کہ غلطی ہے، لیکن ایسا بھی لگ رہا تھا کہ
ڈیلیبریٹلی شاید نام لیا ہے امریکہ کا. ذرا سنتے ہیں اس کلپ کو ذرا کہ عمران خان صاحب نے اس وقت خطاب میں کیا کہا تھا ناظرین, جب امریکہ کا نام ان کے منہ سے نکلا تھا, جس کا حوالہ رضا رومی صاحب بھی دے رہے ہیں. لیٹس ہیئر دس فرسٹ. کیا کہا تھا عمران خان صاحب کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے, میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے. رضا صاحب اب یہ تو ظاہری بات ہے کہ جس طرح غلطی ہی بظاہر لگتی ہے, لیکن نام لے بھی لیا, نام نہیں بھی لیا. گفتگو بہت سے لوگوں نے اس پر یہ بھی تجزیہ کیا تھا کہ نام لینا تھا لیکن چھپا کے اس طرح لیا کہ لگے نہ کہ میں نے جان کے لیا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے اٹ واز پلانڈ یا یہ بھی اٹ واز اے مسٹیک؟ میرے خیال سے اگر دیکھیں نا اس آڈیو لیک میں تو وہ بڑی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے نام نہیں لینا امریکہ کا, ٹھیک ہے. تو اس وقت ان کا یہ شاید خیال تھا کہ وہ بچ جائیں گے, تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی تو کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں امریکہ سے بھی. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان کے جو اہم رشتے ہیں سعودی عربیہ, امریکہ اور چین کے ساتھ وہاں پہ کوئی مزید گڑبڑ ہو. لیکن یہ کہ یہ پھر بعد میں انہوں نے جب یہ لگا ان کو کہ وہ پکا ہو گیا ان کی چھوٹی کا بندوبست, ان کی رخصتی کا بندوبست, تو پھر وہ کھل کے امریکہ کے کو لے کر آئے سازش میں. اور انہوں نے پھر آپ کو پتا ہے کہ امریکی سازش کے حوالے سے کہا کہ لوکل لیول کے اوپر میر جعفر اور میر صادق ان کے امریکی سازش کو ہوا دے رہے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بھی سازشیوں کا وہ جو ہے حمایتی قرار دیا, کیونکہ وہ پہلے یہ ویٹ کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ کہاں تک معاملہ جائے گا, کیونکہ ان کو امید تو تھی نا کہ کوئی نہ کوئی ان کی بات چیت بن جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن پھر وہ ہوا نہیں. اصل بات یہ ہے. جی اور یہ بتائیے گا رسول صاحب کہ اس آڈیو میں جو اب نئی آئی ہے اس کے اندر اسد عمر صاحب کی گفتگو آتی ہے سامنے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جان کے اس کو خط کہہ رہے ہیں نا, یہ ہے تو ایک ٹرانسکرپٹ. تو وہ کہتے ہیں ہاں, کیونکہ لوگ آپ نے سنا بھی ابھی, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو آواز ہے سامنے, وہ کہتے ہیں کہ ہاں لوگوں کو تو نہیں پتا نا, تو یہ ہم اسے خط ہی کہیں گے. تو یہ تھا کیا, ٹرانسکرپٹ تھی, خط تھا کیا, جو خود یہ میٹنگ میں کہہ رہے ہیں اٹ واز اے ٹرانسکرپٹ اونلی جس کو انہوں نے خط بنا دیا, اس کی حقیقت یہ تھا کیا ہے بیسیکلی؟ جی دیکھیے اب تو صفوان یہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے نا کہ یہ کوئی خط وط نہیں تھا. خط تو ایک غلط بیانی کی گئی ہے عوام کے ساتھ, عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف بات ہے. یہ ایک میٹنگ کا احوال تھا جس کے کہ منٹس لکھے جاتے ہیں کہ اس نے یہ کہا, اس نے وہ کہا, جیسے آپ کے ٹاک شو میں ابھی سب لوگ بات کریں گے, اس کو کوئی درج کرنا شروع کر دے تو وہ ٹرانسکرپٹ بن جاتا ہے. لیکن اس خط کا ایسے حوالہ دیا گیا جو کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی خط کا حوالہ دیا تھا جب ان کے خلاف سازش ہوئی تھی. تو بات یہ کہ عمران خان صاحب نے بڑی مہارت سے اور بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو بڑی کامیابی سے اس بیانیے کو فروغ دیا ہے. لیکن اب یہ ہوتا اس طرح کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اور وہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر آ کے ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. یہ اس کی جو اس جھوٹ کی جو حقیقت ہے وہ عوام تک آ رہی ہے. اب امید کرتے ہیں کہ عوام بھی کچھ سمجھے, کیونکہ ہماری عوام بھی بڑی جذباتی ہے اور بھولی ہے کہ اس کو کوئی لیڈر یہ کہتا ہے جی امریکہ میرے خلاف سازش کر کے مجھے نکلوا رہا ہے, تو وہ بھی خوشی سے جو ہے نا ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں. اور یہی ہوا ہے پچھلے 4-5 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں, سازش اس کا بیانیہ ایسا بنایا, ایسا گھڑا گیا ہے, لوگوں کے ذہنوں کو ایسے پولیوٹ کیا گیا ہے کہ کوئی اللہ کی پناہ. جی اچھا, اور صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس میں جو دوسری اہم بات ہے کہ چپ کر کے کمنٹس لکھ لو منٹس آف دا میٹنگ. اب یہ جو بات ہے اس سے پہلے کے اندر بھی منٹس آف دا میٹنگ کا تذکرہ ہو رہا ہے جس میں اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ منٹس آف دا میٹنگ ہم جو ہے بنا سکتے ہیں. اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے, اس بریک کے بعد یہ والا سوال اظہر رومی صاحب سے رکھیں گے, کیونکہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے مینور کیا گیا ہے, جو ٹرانسکرپٹ ہے اس کی جو سامنے چل رہی ہے اس آڈیو کے. آفٹر دس بریک آئیں گے, حکومت اس پر کیا سوچ رہی ہے, وہ کیا کر سکتی ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی آج بیان دیا ہے, مریم صاحبہ نے کل ایک مطالبہ کیا تھا. سارے اہم سوالات اس بریک کے بعد میں ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. کچھ اہم سوالات اس آڈیو لیک کے بعد اٹھ گئے ہیں,
آڈیو لیک کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے جن چیزوں کا، اس پر بھی، اس کے کانٹینٹ پر بھی سوالات اہم اٹھا رہے ہیں. آخری جو سوال ہم اس بریک سے پہلے چھوڑ کے گئے تھے وہ منٹس آف دا میٹنگ کے حوالے سے تھا کہ پہلے کچھ کہا گیا کہ منٹس آف دا میٹنگ کو ہم خود بنا سکتے ہیں. آج بھی اس آڈیو لیک میں کہا جا رہا ہے، جو آج آئی ہے، کہ عمران خان صاحب کی آواز میں باقاعدہ سنتے ہیں کہ ہم چپ کر کے آڈیو اس کو کہیں گے کہ نوٹس بنا لو. شہباز گل صاحب نے اس پہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اس کا سب ٹائٹل ہے اس کو مینوور چینج کیا گیا ہے. لیکن کیا حقیقت ہے، اس پہ سوال ضرور اٹھاتے ہیں. رانا مقبول صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، نون لیگ کے اہم رہنما. رضا رومی صاحب آپ سے سوال پوچھ رہا تھا، پہلے اس کا جواب لے لوں تو پھر آگے بڑھتا ہوں رانا مقبول صاحب کی طرف. کیا یہ منٹس آف دا میٹنگ کو مینوور کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ منٹس آف دا میٹنگ کو مینوور، دیکھیے بالکل مینوور تو میرے خیال سے نہیں کیا گیا. کسی نے اوریجنل تو دیکھا نہیں، آپ کو پتا ہے وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، لیکن اس کو استعمال بہت عمدہ طریقے سے کیا گیا ہے. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو استعمال کریں، اس کے ساتھ کھیلیں، پلے ود اٹ، اس کا لفظ تھا پچھلی جو پہلا پارٹ تھا لیگ کا. اور ابھی بھی وہ جو پوری کی پوری تیاری یہ تھی وزیر خارجہ، پرنسپل سیکرٹری اور خان صاحب کی، وہ یہ تھی کہ کس طرح سے اس مسئلے کو استعمال کر کے لوگوں کو یہ باور کروایا جائے کہ ان کے خلاف کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. اور وہ سازش کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ یہ اس چیز کو جو ہے انڈر پلے کرنا چاہ رہے تھے کہ ملک کی جو پوری اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ اکٹھی ہو گئی تھیں اور پارلیمانی طریقے سے اس بار ان کی چھٹی کا بندوبست کر رہی تھی. اب یہ خان صاحب کو بات آپ کو پتہ پسند نہیں آتی، نہ ان کے سپورٹرز کو. تو حقیقت تو یہی ہے کہ جب آپ نے ہر پارٹی کو، اپنی اپوزیشن پارٹی کو، اپنے اتحادیوں کو بھی دیوار سے لگا دیا ہو، تو پارلیمانی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے جہاں پہ گورنمنٹس کے پاس فل میجورٹی نہیں ہوتی اور وہ چھوٹی پارٹیز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو یہی ہوا، ایم کیو ایم کی سپورٹ وڈرا ہوئی اور اس کی بی این پی کی ہوئی، تو بات ختم، قصہ ختم. صحیح. اچھا، اور اس سلسلے میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ سوال پر آنے سے قبل آج شہباز شریف صاحب نے کیا اس پہ رد عمل دیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے، آپ کو ذرا سناتے ہیں. پھر مریم نواز صاحبہ کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ بھی سناتے ہیں. پہلے شہباز شریف صاحب نے آج وزیر اعظم پاکستان نے جو کہا ہے اس آڈیو لیک کے اوپر، لیٹس ہیئر دس فرسٹ. پرسوں وہ جو آڈیو لیک جو ہوئی ہے اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. کس طریقے سے عمران نیازی اپنے سیکرٹری کو پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی ترغیب دے رہا، اور سیکرٹری اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جاتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ منٹس تو میں نے بنانے ہیں، یہ کام میرا ہے، میں منٹس کو میں کروں گا. اور وہ وزیر اعظم اس وقت کہتا ہے کہ ہمیں یہ کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا. اور پھر آگے جو باتیں کہی ہیں، یعنی پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں. اب بتائیے کہ پرسوں کی جو آڈیو لیک جو پورے پاکستان نے سنی آڈیو اور پوری دنیا نے سنی، اس کے بعد کسی کے لیے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک بدترین سازش تھی. سینیٹر رانا مقبول صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا حکومت کیا کر سکتی ہے؟ میں مریم صاحب کا کلپ اگلے اس میں سنا دوں کیونکہ ٹائم اس وقت بریک سے پہلے کم ہے. یہ بتائیے رانا صاحب، حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ صرف سیاسی طور پر بیانیہ بنایا جائے گا؟ اس پر کیا آپشنز ہے گورنمنٹ کے پاس رانا صاحب؟ بالکل جی، دونوں طرح کے آپشنز ہیں، دونوں اکٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں. اس کو پراپرلی پروو کیا جائے فارمل لیول پہ تھرو اے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، مختلف ایجنسیز کے قابل لوگ اور سب کو ایگزامن کریں، جس میں سونوگرافک ایکسپرٹ ہوں، فونیٹکس کے ایکسپرٹ ہوں اور فورینسک سائنس کے ایکسپرٹ ہوں. وہ پورا ایگزامن کر کے اس کو ثابت کر کے، جو کہ نظر آ رہا ہے اپنا صحیح، یہ سارا کچھ یہ انہوں نے خود کنکاکٹ کیا ہے، تو اس سے تو بہت بڑا ایکشن ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے کنڈمنیشن ہو رہی ہے، کرٹیسزم ہو رہا ہے. میں آپ کو عرض کروں جی، ہر پرسنالٹی کے 3 کنڈکٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو. پہلا تو ہوتا ہے پریویس کنڈکٹ، کہ پہلے کیا کیا گیا، آپ کو پتہ ہی پہلے کیا کیا گیا اور کس طرح کے ڈسٹارشن پیدا کی گئی، اور پھر اب دیکھیں اب وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ کہوں کہ یہ کنڈکٹ کنسسٹنٹ کتنا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں جو ملک کے مفاد کے خلاف ہوں. فار ایگزامپل، اتنا سینئر اور بزرگ آدمی جو کہ
फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है, वो दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर को कहता है कि आप लिख दें ये लेटर इसको IMF को कि हम इससे कोऑपरेट नहीं कर सकते, ना हम इसमें पैसे दे सकते हैं, ताकि, और साथ ये भी कहा ताकि ये सिस्टम जो है IMF वाला जो कि हम डिफॉल्ट के करीब पहुंचेंगे ये कोलैप्स हो जाए। तो एक फाइनेंस मिनिस्टर जो पंजाब का था उसने कहा कि जनाब ये देखें, ये तो मुल्क के मफाद के खिलाफ तो नहीं। उन्होंने कहा कोई नहीं, हमारे खिलाफ भी हो रहा है, तो ये इससे क्या फर्क पड़ता है। देखें ये कितनी ज्यादा ब्लैटेंट और कितनी ज्यादा दिल गुर्दे की बात है कि अपने ही मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ आप इस तरह की लेकिन बात करें। जो जिस ऑडियो का आप मसला कर रहे हैं शौकत तरीन साहब वाली, उस पे तो FIA ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई शौकत तरीन साहब के खिलाफ आगे बढ़ाई है। जो आप कह रहे हैं मुल्क दुश्मनी या फिर वो जिस तरह मैं समझ रहा हूं कि गद्दारी वाली बात, उस पर तो रियासत पाकिस्तान ने इस तरह से तो कोई एक्शन, मैं यही बात मैं यही बात कर रहा हूँ ना जी, वो तो उन्होंने प्रोसीडिंग शुरू कर दी है ना, तो आइडेंटिकल प्रोसीडिंग हो सकती है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और चूंकि इसको डॉक्यूमेंट करना होता है, इसको इंटरप्रेट, इसका जैसे मैंने 2-3 तरह के आपको एनालिसिस बताया है, सोनोग्राफिक का है, फोरेंसिक का है, ये सब एनालिसिस जब होगा तो बात तो सामने आ चुकी है, अब उसको सब्सटेंशिएट करना है टेक्निकली, तो वो हुआ है सामने, तो प्रोसीडिंग तो हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये कोई कहे कि जी ये ऐसे नहीं हुआ ऐसे नहीं हुआ, वो तो मैं समझता हूँ कि बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की, बात तो सच्ची है, और कंसिस्टेंटली खान साहब और खान साहब के दोस्त जो हैं वो ये काम कर रहे हैं जो कि नामुनासिब है। ब्रेक है ठीक है, आप इस मजीद गुफ्तगू यहीं से जोड़ते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, इस ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में ऑडियो लीक का जो पार्ट 2 सामने आया इमरान खान साहब का, साइफर की साजिशी कहानी बेनकाब जिस तरह हुई है इस पर अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा वो आपने सुना, मरियम नवाज साहिबा ने कल क्या कहा था इस ऑडियो लीक, मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू जब वो अदालती फैसला आया था उनका, लेट्स हियर दिस आल्सो कि उनकी जानब से क्या कहा गया। जालसाजी की तहकीकात नहीं होती, जालसाजी में तयन करके उसका वो अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने इस पे खेलना है, मैंने नाम नहीं लेना, मिनट्स को हमने टैंपर करना है। इसके बाद अब 1 मिनट, इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी रह जाती है, इसके बाद सजा देनी बाकी है, वो उसका मैं इंतजार कर रहा हूं। राना साहब लगता ही है कि बहुत से अहम मामलात में, जैसे शौकत तरीन साहब वाला मामला भी था या दीगर मामलात थे, हुकूमत की पकड़ कमजोर रही, यानी मतलब उस तरह उन केसेस को या तो उठाया गया तो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया, या उस तरीके से मौसर तरीके से नहीं उठाया गया। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से, और क्या इस बार भी यही हिकमत अमली होगी या फिर हुकूमत फुल ऑन जाएगी और इसको एंड तक लेके जाएगी इस थ्योरी को, इस पूरी साजिश को? देखें जी, ये जो शौकत तरीन वाली वीडियो है और ये जो है उस पर थोड़ा सा वक्त तो लगता है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा है, नो डाउट वो सामने चीजें हैं, इररिबेटेबल हैं। मरियम नवाज साहबा ने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा है, दिस इज ऑलमोस्ट अमाउंटिंग टू कन्फेशन। लेकिन जो मैंने 2-3 चीजें कही हैं जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JIT है, फिर एविडेंस की रिकॉर्डिंग है, फिर एविडेंस का एनालिसिस है, क्योंकि उसको सब्सटेंशिएट तो करना है, जो कि एनालिसिस पे कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ कह दिया है। हाउ कैन दे रिट्रैक्ट फ्रॉम देयर स्टेटमेंट व्हिच इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। ये आपकी बात सही है, गवर्नमेंट ने करना है, इसको प्रॉम्प्टली करना चाहिए और बहुत ज्यादा कौम को इसे हेजान में नहीं रखना चाहिए और इसे कोर्ट के हवाले करना चाहिए, वो इसकी कॉग्निजेंस ले और इसके प्रोसीडिंग करे। और कोर्ट ऑफ लॉ में राना साहब ये एज प्राइमरी एविडेंस तस्वर होगा, राना साहब ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्राइमरी एविडेंस तस्वर होगा या एज सेकेंडरी एविडेंस तस्वर होगा? क्योंकि ये एक ऑडियो है जो लीक हुई है, ये क्या, और वो कह सकते हैं 164 बन सकता है इसका बयान है। दिस इज ए मैं अर्ज करता हूँ, दिस इज अ फंडामेंटल एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस, दिस इज द मोस्ट सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस व्हिच इज इररिबेटेबल, क्योंकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है और इसलिए न सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा, ये पब्लिक भी हो चुकी है और वो इससे रिट्रैक्ट
بھی نہیں کر سکتے, نہ وہ کر رہے ہیں کہ جی ایسی بات ہوئی ہے. اس لیے کیس تو ایسے ہے جیسے ایک طرح سے فائنل ٹچز ہو چکے ہیں, لیکن اس کو کاغذ پہ لکھ کے آنا اور سارا کچھ ریکارڈ کرنا, اس کی لیگل انٹرپریٹیشن کرنا, پھر اس کو جو ہے کورٹ میں پیش کرنا, اس پہ تھوڑا سا وقت 10-15 دن لگ سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال یہ اہم کیس ہے تو اس پہ پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن رانا صاحب یہ جو آڈیو لیک اسخد ہے یہ بھی تو ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. پڑے رہتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ نکاح, ہاں جی ہاں میں کہہ رہا ہوں جو یہ آڈیو لیک اسخد ہے یہ اپنے اندر بھی تو ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. سیکشن آف لا اپلائی, جی میں کہتا ہوں سیکشن آف لا اپلائی کریں گے نا. صحیح. اچھا رضا رومی صاحب, آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گا, آپ کے نزدیک کیا آپ کو لگتا ہے حکومت اس پر کوئی قانونی ایکشن, ایک طرف تو چلیں سیاسی بیانیہ بنانا یہ کرنا, دوسری طرف قانونی کارروائی کر سکتی ہے, اور کیا قانونی کارروائی آپ کو لگتا ہے ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے جو ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہا ہے, ایسے بیانات آئے بھی ہیں, بہت سی باتیں ہوئی ہیں لیکن کچھ ہو نہیں سکا ہے آگے, کیا اس دفعہ کچھ ہوگا حتمی یا منطقی انجام تک پہنچے گا؟ جی ابھی کون سی کوئی قانونی کارروائی کی ہے حکومت نے, مطلب اس طرح جو اچھا میں رانا صاحب اگر اجازت دیں, میں رضا رومی صاحب سے سوال پوچھا تھا, رانا صاحب اگر اجازت دیں تو ان کا جواب لے کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جی رضا رومی صاحب پلیز. جی دیکھیے پہلی تو یہ بات ہے کہ رومی صاحب بڑے پڑھے لکھے انسان سے پوچھ رہے ہیں. جی رومی صاحب دیکھیے پہلی تو یہ بات ہے کہ اس کی ایک تحقیقات جو ہے وہ اب ہونی چاہیے, اور اس میں عمران خان اور جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں اور جو ان کے دیگر حواری جو یہ پورا بیانیہ گھڑ رہے ہیں ان کے بیانات ریکارڈ ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے سرونگ جج کو اس پہ مامور کرنا چاہیے, اور اس انکوائری رپورٹ کی جو سفارشات کی روشنی میں بالکل جو بھی وہ کمیشن ریکمینڈ کرے قانونی کارروائی ہونی چاہیے. یہ ملک کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی ہے, یہ پاکستان کی ریاست کے مفادات کے ساتھ زیادتی ہے, یہ لوگوں کو جھوٹ اور یہ جو جھوٹ گھڑنے اور بنانے کے والا معاملہ ہے, اور اس کو اینڈ ہونا چاہیے, اس کو بند ہونا چاہیے. کیونکہ آج عمران خان صاحب نے کیا, کل کو کوئی اور سیاستدان کرے گا. آپ ریاست کو اور ملک کی مفادات کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. آپ نے جو بھی سیاست کرنی ہے آپ وہ کیجئے, آپ نے اپنے اپوننٹس کے بارے میں کرنی ہے جو بھی ہے, لیکن آپ ملکی مفادات کو داؤ پہ لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ہونی چاہیے کارروائی. لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی کارروائی وغیرہ ہونی ہے, ابھی تک تو کوئی ہوئی نہیں ہے. اچھا رضا صاحب یہ بتائیں کہ چلے ایک کارروائی تو ایک پہلو ہے رضا رومی صاحب, دوسرا پہلو ہے اس پہ نیریٹو بنانا. ہم اگر یہ آڈیو لیک کسی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے رہنما کی یا کسی اور رہنما کی آئی ہوتی پی ٹی آئی کے علاوہ, تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے جو کی بورڈ وارئرز ہیں یا اوورآل جو ٹرینڈز بنتے ہیں, کتنا سوشل میڈیا پہ اس پہ کھیلا جا چکا ہوتا, جیسے کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کھیلیں گے اس سے, کتنا کھیلا جا چکا ہوتا. فورن فنڈنگ کیس آیا, کوئی خاطر خواہ ہم نے دیکھا کوئی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز نہیں بنے, اس پر بھی آپ کو لگا کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح اس کو لیا گیا یا اس سے کھیلا گیا دوسری پارٹیز کی طرف سے؟ دیکھیے جی سینیٹر رانا مقبول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے جو کہ بڑی پارٹی ہے پاکستان کی, مقبول پارٹی ہے, یہ سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں ان کی حکومت بالکل 0/0 ہو چکی ہے. پچھلے 5 مہینے سے کوئی متبادل, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کی طرح جھوٹ گھڑے جائیں اور جھوٹے ٹرینڈ اور بد زبانی کی جائے, لیکن کم از کم ایک حکومت کے پاس وسائل ہیں, کی پارٹی میں بڑے اچھے لوگ موجود ہیں, پیپلز پارٹی میں لوگ موجود ہیں, وہ آگے نہیں آتے, وہ آگے آ کر یہ اس بات کا مقابلہ کریں. ایک بیچاری مریم نواز ہے جو ہر جگہ ہر جلسے میں اس کو وہ لانچ کر دیا جاتا ہے. یہ تو بڑی منظم انداز میں کام ہوتا ہے پی ٹی آئی کا, اور اگر سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا تو اس کو پھر منظم طریقے سے بیان بھی کرنا ہوگا, کیونکہ اس وقت تو بالکل پاکستانیوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جھوٹ سچ کی تمیز ختم ہو چکی ہے, اور جو جھوٹ گھڑا جاتا ہے اس کو ایسے آگے پش کیا جاتا ہے کہ سادہ لوگ جو ہیں واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور رانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ آڈیو لیکس بذات خود چاہے وہ اس سے پہلے جو حکومتی سطح پر ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی ہوئی, اس کو کتنا سیریسلی این ایس سی کا اجلاس بھی ہوا,
یہ خود بذات خود کتنا سیریس ایشو ہے نیشنل سیکیورٹی کا. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کسی کی بھی اگر آڈیو لیک ہو رہی ہے ان کے اندر جو وزیر اعظم ہاؤس سے ہی ہو رہی ہے, کتنا سیریس ایشو ہے یہ آپ کی نظر میں رانا صاحب؟ دیکھو جی, اس کی بھی الگ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سے لوگ رسپانسبل ہیں. کیا یہ اپنے جو شیلز خود لے کے آتے ہیں, کیونکہ دو طریقے سے ہو سکتی ہے, یا تو بگنگ ڈیوائس آپ لگائیں اور وہ ریکارڈ کریں اس کو, اور یا جو ان کے سیلز ہوتے ہیں یا اپنا سیل فونز ہوتے ہیں ان میں ایک آٹومیٹک سسٹم ہے, اس پہ بھی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. دس از ٹو بی اسرٹین تھرو انویسٹیگیشن. آپ انویسٹیگیشن جب کریں گے تو نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ یہ بگنگ ڈیوائس سے ہوگا یا اس سے ہوا. اگر بگنگ ہے تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے. اگر یہ ٹیلی فون رکھے گئے ہیں یا کسی اور نے رکھے ہیں یا ان کے اپنے فون ہیں, انہوں نے نیگلیجنٹلی ساری باتیں کی ہیں, اور فون ایسے بھی ہیں. رانا صاحب میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے وقت دیا, آپ کا پہنچ رہا ہے پروگرام میں, آپ نے جوائن کیا, اور رانا زرموی صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا. اہم ترین امور پر خاص طور پہ اس آڈیو لیک کے بعد جو صورتحال ہے, قانونی ایکشن کیا ہو سکتا ہے, سیاسی طور پہ حکومت کس طرح اس پہ آگے لے کے چلے گی, سب سوالات اٹھائے. فیڈ بیک فیس بک